بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے اعتبار سے دو مطلب ہے۔ ایک یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا ڈھال ہے۔ روزے کے دوران گناہوں کا ارتکاب قدر مشکل ہوتا ہے، اس طرح گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے آپ آیت مبارکہ سنیے، جیسا کہ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اے اہل ایمان، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے، چاہے وہ گناہ صغیرہ کی صورت میں یا گناہ کبیرہ کی صورت میں، روزے کے دوران اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا اس حدیث مبارکہ کا یہ مطلب ہے کہ عذاب قبر، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی عذاب ہے، عذاب قبر اور جہنم کی صورت میں جو بڑے بڑے عذاب ہیں، اس سے بچنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہے۔ اس لیے روزے کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو سنبھالنا چاہیے۔ یعنی کہ ایک عمل ایسا ہے کہ قیامت کے اندر سارے بڑے بڑے اعمال کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، وہ ہے مسلمان کی غیبت۔ اس لیے روزے کے دوران بہت احتیاط کرنی۔ غیبت کرنی تو نہیں ہے، کرنی درکنار، غیبت سننی بھی نہیں ہے، غیبت والی مجلس اٹینڈ بھی نہیں کرنی، بہت خیال رکھنا ہے اس چیز کا۔ حدیث میں آتا بھی ہے قیامت کے دن بندے بہت سارے اعمال لے کے آئیں گے، لیکن غیبت کی وجہ سے وہ اعمال، نیک اعمال، کسی دوسرے کو جس کی غیبت کی ہے اس کو دے دیے جائیں گے۔ اللہ معاف فرمائے ہم سب کو۔ دوسرا اس حدیث مبارکہ کا یہ مطلب ہے کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر سے بچنے کا آسان ذریعہ ہے یہ، اس اعتبار سے یہ ڈھال ہے۔ جب عذاب آئے گا تو یہ روزہ اس کے آگے ڈھال بن جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ سے اس کی تائید ہوتی ہے، وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، قبر بند کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، تو اس وقت حج سر کی طرف آ جاتا ہے، نفلی صدقہ خیرات عبادات پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، زکوٰۃ بائیں طرف، نماز دائیں طرف، اور ایک جگہ پر روزہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ بھی ساتھ ہے، رکن اسلام ہے، ان عبادات کے اندر شامل ہے وہ۔ تو جہاں سے بھی فرشتہ اس کو سزا دینے کے لیے، مارنے کے لیے، کوڑا مارنے کے لیے آتا ہے، تو ہر عبادت وہاں پر ڈھال بن جاتی ہے، زکوٰۃ علیحدہ بن جاتی ہے، حج، نفلی صدقہ خیرات بھی، عبادات بھی، نماز بھی، حج بیت اللہ بھی۔ تو اس جگہ پر روزے کا کردار بھی ہوتا ہے کہ روزہ بھی ایک طرف ڈھال بن جاتا ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اس حدیث مبارکہ کے اعتبار سے ہر عبادت ڈھال ہے، نماز، زکوٰۃ، حج بیت اللہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں روزہ بھی ڈھال ہے عذاب قبر سے بچنے کا، عذاب جہنم سے بچنے کا۔ تو علیحدہ روزے کو اسپیشلی اس لیے ذکر فرمایا کہ اس کے اندر محنت، مشقت، جسمانی تکالیف زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامل طور پر ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔